ہاشم صاحب برعظمت آل یاسین بآواز بلند صلوات۔ مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، ثم الصلاۃ والسلام علی مخدومۃ الانسان معصومہ فی القرآن بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و عصیۃ التکمیل والکمال، الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمات و غیر معلمہ، ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام السبتین و ام ابیہا و ام العباس السیدہ فاطمۃ الزہراء۔ اللہم صل اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تعالی قرآن مجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ سب سے پہلے دعا ہے میرا مالک میرا خالق بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ذکر کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرا مالک کے ذکر کے صدقے میں جن مومنین کے پاس اپنا مکان نہیں، اپنا گھر نہیں، پروردگار ایسا گھر عطا فرما جس پہ حضرت عباس کا علم لگ سکے۔ دعا ہے پروردگار عالم اس مجلس کے وسیلہ سے جو بے اولاد ہیں میرا مولا ماتمی اولاد عطا فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین کے درجات بلندی کے لیے مجلس میں مزید روحانیت کے لیے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جا سکے؟ سرکار میں جہاں بھی مجلس پڑھوں وہاں پہ اجازت لیتا ہوں۔ اجازت اس لیے لیتا ہوں کہ مومنین جواب میں کہتے ہیں بسم اللہ۔ مجھے بسم اللہ کا بڑا انتظار رہتا ہے۔ سوال کریں علی معصوم تجھے بسم اللہ کا انتظار کیوں رہتا ہے؟ مجھے بادشاہ کے علم کی قسم مجھے بسم اللہ کا انتظار اس لیے رہتا ہے کہ میرے مولا علی نے کہا تھا میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں۔ سبحان اللہ سلامت۔ علی شہنشاہ نے کہا تھا میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں، میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں، میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں۔ میں نے عالم تخیل کی دنیا میں اپنے بادشاہ کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے مالک حروف اور بھی تو ہیں، آپ کہہ سکتے تھے میں جیم کا نقطہ ہوں، آپ کہہ سکتے تھے میں نون کا نقطہ ہوں، آپ کہہ سکتے تھے میں زال کا نقطہ ہوں، مگر میرے مالک آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں زال کا نقطہ ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جیم کا نقطہ ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نون کا نقطہ ہوں، آخر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں بے کا نقطہ ہوں؟ میرے مولا فرماتے میری نظر کائنات کے ہر بندے پہ تھی، اگر میں کہتا کہ میں جیم کا نقطہ ہوں دنیا جیم سے نقطہ ہٹاتی اسے ہے پڑھ سکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ علی فرماتے اگر میں کہتا کہ میں جیم کا نقطہ ہوں دنیا جیم سے نقطہ ہٹا کے اسے ہے پڑھ سکتی تھی۔ علی فرماتے اگر میں کائنات کو کہتا کہ میں نون کا نقطہ ہوں دنیا نون سے نقطہ ہٹا کے اسے نون گنا پڑھ سکتی تھی۔ علی فرماتے اگر میں کائنات کو کہہ دیتا کہ میں زال کا نقطہ ہوں دنیا زال سے نقطہ ہٹا کے اسے دال پڑھ سکتی تھی۔ علی فرماتے میں نے کائنات میں کہا ہے کہ میں بے کا نقطہ ہوں، اب بے سے نقطہ ہٹاؤ پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بے سے نقطہ ہٹاؤ، سلامت رہیں، اتنا اچھا استقبال، آپ سلامت رہیں۔ اب بے سے نقطہ ہٹاؤ پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ بس میں قرآن کی آیت پڑھی اس کو آپ کے حوالے کروں۔ سورہ قدر کی میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، صرف ترجمہ پڑھتا ہوں کیونکہ وقت اور کم ہے۔
پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، خدا کہتا ہے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ میں نے کہا مالک ہمیں نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، خود ہی بتا دیجئے۔ اللہ نے کہا میں نے اگلی آیت میں کچھ بتایا ہے۔ میں نے کہا مالک وہ کیا ہے؟ تو خدا نے اگلی آیت میں کہا یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، جو قرآن پہ بول رہے اپنے معیار کو خود سلام کرے۔ اللہ کی آواز آتی ہے جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ پروردگار یہ اتنی افضل کیوں ہے؟ ایک سال میں 12 مہینے آتے ہیں، جس میں محرم بھی ہے، سفر بھی ہے، ربیع الاول بھی ہے، ربیع الثانی بھی ہے، جمادی الاول بھی ہے، جماد الثانی بھی ہے، رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، رمضان بھی ہے، شوال بھی ہے، ذی القعدہ بھی ہے، ذی الحج بھی ہے۔ مگر میرے مالک تو نے 12 کا نہیں کہا، تو نے 14 کا نہیں کہا، تو نے کہا یہ جو لیلۃ القدر کی ایک رات ہے یہ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ میرے مالک یہ باقی راتوں کی طرح کیوں نہیں ہے؟ تو خدا نے کہا میں نے پہلی آیت میں یہی تو بتایا ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے، یہ اس لیے افضل ہے کیونکہ اس میں قرآن آیا ہے، یہ اس لیے افضل ہے کیونکہ اس میں قرآن آیا ہے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ جس رات میں قرآن آئے، جب اس رات کی طرح کوئی رات نہیں ہو سکتی تو جس کی ذات پہ قرآن آئے کوئی اس جیسا کیسے ہو سکتا؟ آباد رہیں سلامت یا جس کی ذات پہ قرآن ہے۔ سرکار بابا جی حیدر شاہ جی یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، مولا آپ کو سلام۔ جس کی ذات پہ قرآن آئے کوئی اس جیسا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج دنیا کہہ دیتی ہے کہ رسول خدا ہماری طرح ایک بشر تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اچھا جو بندہ یہ کہتا ہے غلطی اس کی نہیں، دراصل اسے پتہ ہی نہیں میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عزت کیا ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ مجالس میں شان رسالت کم پڑھی جاتی ہے، میں شان پڑھنے لگا ہوں رسول کی، بول کے بتانا ہے آپ رسول والے بیٹھے ہیں۔ بندے کہتے ہیں کہ رسول خدا ہماری طرح ایک بشر تھے، جس نے یہ کہا اسے پتہ ہی نہیں رسول کی عزت کیا ہے۔ اگر اجازت دیں تو پھر میں ایک جملہ سناؤں اپنے نبی کی شان کا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی پہلے یہ جملہ سنا ہو بے شک نہ بولیے گا۔ اگر آپ کا بھائی پڑھے، آپ کا بیٹا پڑھے، پھر ایسے بولیے گا جیسے رسول والے بولتے ہیں۔ کون میرے رسول خدا؟ یاد رکھے زمانہ، الف سے اللہ کے رسول ہے محمد، بے سے بانی اسلام ہے محمد، تے سے تاجدار مدینہ ہے محمد، سے یہی ثروت والے ہے محمد، جیم سے جلیل القدر ہے محمد، ہے سے حبیب خدا ہے محمد، خے سے خاتم الانبیاء ہے محمد، دال سے دو جہاں کے والی ہے محمد، زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے محمد، رے سے رحمت للعالمین ہے محمد، زے سے زمانے کے امام ہے محمد، سین سے ساقی کوثر ہے محمد، شین سے شافی معاشر ہے محمد، سواد سے صادق و امی ہے محمد، زواد سے ضعیف و کماوہ ہے محمد، توئیں سے طاہر و مطہر ہے محمد، زوئیں سے ظلم مٹانے والے ہے محمد، آئین سے عرب کے تاجدار ہے محمد، آئین سے عرب کے تاجدار ہے محمد۔ نانا اگر آپ کو سفر میں ربیع الاول کا لطف نہ آئے تو جناب سیدہ نے مجھے خیرات عطانے کی، آئین سے عرب کے تاجدار ہے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نا میں ایک دفعہ اپنی بات نہیں ضائع کرنا چاہتا، میں پھر دہرا رہا ہوں الف سے لے کے، کیونکہ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچانی ہے۔ یاد رکھے زمانہ، الف سے اللہ کے رسول ہے محمد، بے سے بانی اسلام ہے محمد، تے سے تاجدار مدینہ ہے محمد، سے یہی ثروت والے ہے محمد، جیم سے جلیل القدر ہے محمد، ہے سے حبیب خدا ہے محمد، خے سے خاتم الانبیاء ہے محمد، دال سے دو جہاں کا والی ہے محمد، زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے محمد، رے سے رحمت للعالمین ہے محمد، زے سے زمانے کے امام ہے محمد، سین سے ساقی کوثر ہے محمد، شین سے شافی معاشر ہے محمد، سواد سے صادق و امی ہے محمد، زواد سے ضعیف و کماوہ ہے محمد، توئیں سے طاہر و مطہر ہے محمد، زوئیں سے ظلم مٹانے والے ہے محمد، آئین سے عرب کے تاجدار ہے محمد، غائن سے غریبوں کا ملجا ہے محمد، فے سے فقیروں کا مولا ہے محمد، کاف سے یہی کملی والا ہے محمد، کاف سے قرآن کا ناطق ہے محمد، لام سے لولاک کے مخاطب ہے محمد، میم سے محمد رسول اللہ ہے محمد، نون سے نبیوں کے سردار ہے محمد، واو سے یہی
ही वज़ुहा है मोहम्मद, हे से हादी बरहक है मोहम्मद, और ये से यकताई में खुदा जैसे है मोहम्मद। और आज बंदे कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारी तरह हैं। मैं उन्हें मिंबर से कह रहा हूँ कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरह कैसे हो सकते हैं? हम जूता पहन के मुसल्ले पे नहीं आते, मुकाबला उसका करें जो जूता पहन के मोहल्ला पे जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुकाबला उस नबी का जो जूता पहन ले तो अर्श पे। कौन मेरे नबी? अली शहनशाह की जो फजीलत है वो विरासती है रसूल खुदा की तरफ से। कैसे सरकार? एक रवायत पढ़, मेरे बादशाह अली मिंबर पे बैठे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक यहूदी उठा, उसने एक सवाल किया, कहता है या अली दुनिया आप पे सवाल करती है, आप फौरन जवाब देते हैं। बादशाह ये आपके पास जो इल्म है ये कहाँ से आया? जवाब अली पढ़ूंगा, इसी में शान रिसालत है। उसका सवाल सुनिए। उसने कहा मौला दुनिया आपसे सवाल करती है, आप एक पल से पहले जवाब देते हैं, ये जो इतना इल्म है ये कहाँ से लिया? सरकार ने अपना हाथ बुलंद किया, अपने सीने पे फ़ख्र से मारा और मार के कहते हैं हाजा सिफ़्फ़तुन इल्म, हाजा लुआब रसूलुल्लाह। हाय हाय सुभान अल्लाह। हाजा सिफ़्फ़तुन इल्म, हाजा लुआब रसूलुल्लाह। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं ये जो मेरे सीने में इल्म है ये नबी का लुआब चूसने का असर है। ये जो मेरे सीने में इल्म है ये नबी का लुआब चूसने का असर है। इतना जुमला मेरे बादशाह ने कहा, उस यहूदी ने कदमों पे हाथ रखे, हाथ रख के कहता है फिर मुझे जल्दी से उस नबी का कलमा पढ़ा जिसका शागिर्द ऐसा है वो उस्ताद कैसा है, जिसका नौकर ऐसा है वो मौला कैसा है। अली बादशाह रसूल खुदा का कलमा पढ़ा रहे थे, अचानक एक बंदा उठा, उसने तंज करके कहा या अली राज तो आज पता चल गया, ये आपके पास जितना भी इल्म है ये आपका ज़ाती तो नहीं है, ये तो नबी के लुआब का सदका है, ये तो नबी का लुआब का सदका है। अली फरमाते खामोश और निकल यहाँ से, अभी तो लुआब रसूल बोला है, अभी लहू तो बोला ही नहीं है। सलामत रहें या अभी लुआब रसूल बोला है। बस मैं आयत पे आऊँ, नतीजा दूँ। रसूल का लहू तो बोला ही नहीं। लहू कब बोलेगा? जब आएंगे ना मेरे बाहर में मौला, विलायत की शाही होगी, फिर लहू बोलेगा। लैलतुल कद्र पे पढ़ लो, हकीकत लैलतुल कद्र बतानी और मैंने चले जाना है। मुसाहिब भाई पढ़ेंगे ये लैलतुल कद्र की हकीकत क्या है। सुनिएगा तवज्जो से। कुरान में दो लफ्ज़ आते हैं, सुनिए। एक अल्फाज में इनमें आप फ़र्क देखिएगा, मानी भी देखिएगा। एक लफ्ज़ है नज़लना, एक लफ्ज़ है अनज़लना। नज़लना किसे कहते हैं? नज़लना हर उस शय को कहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हो। अनज़लना किसे कहते हैं? अनज़लना उसको कहते हैं जो एक ही दफ़ा नाजिल हो। सुनिएगा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। कुरान एक रात में आया है या 23 साल में? 23 साल में। इसका मतलब ये है कि कुरान आया है आहिस्ता आहिस्ता, नज़लना के तहत। अल्लाह यहाँ पे कहता है इन्ना अनज़लना, इसका मतलब ये है कि वो रातें और हैं जिनमें कुरान आया। ये किसी की ज़ात है जिसको अल्लाह लैलतुल कद्र कहता है। ये ज़ात किसकी है मैं बताने लगा। एक सवाल का और जवाब दें, कुरान किन पे नाजिल हुआ? मेरे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आखिरी नबी पे। अच्छा, ताकत कुरान की क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर दें तो पहाड़ इसकी हैबत से रेज़ा रेज़ा हो जाएं। पहाड़ होता है पत्थर का, मिट्टी का नहीं होता। पत्थर ताकत वाला होता है, मिट्टी नहीं होती। कुरान आए पत्थर पे तो वो तो बर्दाश्त करता नहीं। अगर मोहम्मद मिट्टी के होते तो कुरान उन पे नाज़िल कैसे होता? सुभान अल्लाह, इस पे ताईद चाहिए। अगर मोहम्मद खाकी होते
تو قرآن برداشت کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب میرا نبی خاکی نہیں ہے، میرا نبی خدا کا نور ہے۔ یار تائید آپ کی چاہیے، آپ چپ ہو رہے ہیں۔ میرا نبی خدا کا نور ہے۔ اچھا ایک سوال کا اور جواب دیجئے، میں بتانے لگا ہوں لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن اگر آیا ہے میرے نبی پہ تو سرکار کے کس حصے پہ نازل ہوا؟ ہاتھوں پہ، کلائی پہ، بازو پہ، کندھے پہ، دماغ پہ یا دل پہ؟ دل پہ۔ آپ سلامت رہیں۔ اور یہ بات آپ نہیں کہہ رہی، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو محمد کے قلب پہ اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو محمد کے قلب پہ اتارا ہے۔ بندہ ہو ماتمی اور جملہ چپ کر کے سن جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو محمد کے قلب پہ اتارا ہے، اور محمد کہتے تھے الفاطمہ تو قلبی، میرا دل ہی زہرا ہے۔ سرکار صرف ایک دن، میرا دل ہی زہرا ہے۔ بس جی لیلۃ القدر پہ آخری بات اور آپ کو سلام۔ حقیقت لیلۃ القدر پہ میرے ساتھ میں بادشاہ بیٹھے، توجہ ہے آپ کی؟ آخری جملہ جی فضائل کا، زندگی باقی ملاقات باقی۔ ساتھ میں بادشاہ بیٹھے، دائیں بھی صحابی ہیں بائیں بھی صحابی ہیں۔ کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، ہمارے لاہور اردو بازار سے مل جاتی ہے آسانی سے، یہاں سے بھی مل جائے گی۔ اس میں درج ہے میرے مولا نے اپنے صحابہ کی محفل میں کہا ما احیا لیلۃ القدر۔ میرے مولا فرماتے کیا تم جانتے ہو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک بندہ قریب آیا، اس نے کہا مولا میں نہیں جانتا یہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ میرے مولا نے فرمایا جو بندہ، فضیلت سنیے گا، جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو جاگے اور صرف جاگے نہ، اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بولیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی آواز کم ہو رہی ہے۔ جو بندہ اس رات کو جاگے اور خدا کی عبادت کرے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے۔ سائل نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا کتنے گناہ اللہ معاف کرے گا؟ میرے مولا نے فرمایا آسمان پہ ستارے جتنے ہیں ان کے برابر بھی ہوں۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، تارے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے۔ میرے مولا نے فرمایا اللہ وہ گناہ بھی معاف کرے گا جو نظر آتے ہیں، ہائے ہائے، اللہ وہ گناہ بھی معاف کرے گا جو نظر نہیں آتے۔ خدا وہ گناہ بھی معاف کر دے گا جو چھوٹے ہیں، خدا وہ گناہ بھی معاف کر دے گا جو بڑے ہیں۔ اس نے کہا مولا کوئی اور مقدار بتائیں گناہوں کی جو اللہ اس رات کے صدقے میں معاف کر دے گا۔ میرے مولا نے فرمایا آدم کے دور سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی بارشیں ہو چکی ہیں، اگر ان بارش کے پانی کے قطروں کے برابر بھی کسی بندے کے گناہ ہو، اللہ اس رات کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا اور مقدار بتائیں گناہوں کی جو اللہ معاف کر دے گا۔ میرے مولا نے فرمایا زمین پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کے برابر بھی کسی کے گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا میرے مولا فضیلت بتا رہے ہیں اور اس بندے کا چہرہ اتر گیا۔ میرے مولا اس کے قریب آئے، قریب آ کے کہنے لگے میں نے تجھے فضیلت بتائی ہے کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ کہتا مولا پچھلے رمضان میں بیمار تھا، نہ میں جاگ پایا نہ عبادت خدا کر پایا، اگلے رمضان کا پتہ نہیں میری زندگی میں ہو یا نہ ہو، تو سرکار میں تو اس فضیلت سے محروم رہ گیا۔ میرے بادشاہ اس کے قریب آئے، اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ سبحان اللہ، علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ جو بندہ گھر سے مجلس سننے کے لیے آیا ہے ذہنی طور پہ مجلس میں تشریف فرمائے۔ آخری جملہ فضائل کا کہہ رہا ہوں، مجھے بادشاہ کی عزت کی قسم جہاں پہ بھی یہ جملہ پڑھا ہے ہر جگہ سے دعا ملی ہے، یہ بادشاہ کی ولایت کی قسم ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں، اگر حق بنے تو پھر دعا ضرور دینا۔ اس نے کہا مولا میں تو اس فضیلت سے محروم رہ گیا۔ میرے مولا نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ اس نے کہا مولا اگر میں کھانا نہ کھلا پاؤں پھر اس فضیلت کو کیسے لوں گا؟ میرے مولا نے فرمایا علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کروا،
اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ جو بندہ چپ کر کے بیٹھے، اپنی زبان پہ قابو کر کے بیٹھے، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اگر تیرا دل کہے کہ میں نے معصوم کے ساتھ بولنا ہے، پھر تو ضرور بولے گا۔ علی کی ولایت کی قسم میرے مولا نے فرمایا، علی کے کسی دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کروا کے آ، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ اس نے کہا مولا اگر صلح بھی نہ کروا پاؤں پھر میں اس فضیلت کو کیسے لوں گا؟ میرے مولا نے فرمایا علی کا شیعہ بیمار ہوئے اس کی عیادت کے لیے جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ اس نے کہا مولا اگر عیادت بھی نہ کر پاؤں پھر میں اس فضیلت کو کیسے لوں گا؟ میرے مولا نے فرمایا علی کا شیعہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھ کے آنا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اس نے کہا مولا اگر جنازہ بھی نہ پڑھ پاؤں پھر اس فضیلت کو کیسے لوں گا؟ میرے مولا نے فرمایا تو صرف اس کے جنازے کو کندھا دے دینا، تو صرف اس کے جنازے کو کندھا دے دینا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سرکار کو یہ ایک عمل بتائیں کہ کرنا بھی زیادہ کچھ بھی نہ پڑے اور فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ میرے مولا نے فرمایا کیا تو جانتا ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ میرے مولا نے فرمایا لیلۃ القدر نام ہے ہماری دادی زہرا کا، تو سونے سے پہلے میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر کے سو، اللہ تجھے لیلۃ القدر سے۔ سبحان اللہ، ہاتھ بلند کرو، نعرہ حیدری۔ مرحبا۔ مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ، جڑے پچھلیاں صفحاں چ بیٹھے ہو مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے تشریف لے آؤ۔ انتہائی خوبصورت طریقے نال ذکر محمد و آل محمد تلاوت کرنے دا شرف حاصل کر دیں سید حیدر عباس شاہ صاحب آف مری۔